بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جماعت نحم کی اردو کی کتاب کی ایک غزل لے کر آئے ہیں، جس کے شاعر ہیں میر تقی میر۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف ہے۔ شاعر کا نام میر تقی میر، ان کی پیدائش ہوئی ہے 1797 میں اور وفات ہوئی ہے 1869 میں۔ تعارف ہے، میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر تقی ایک درویش صفت انسان تھے۔ میر ابھی نوعمر ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ روزگار کی تلاش میں دہلی آ گئے، یہاں سراج الدین آرزو کے شاگرد ہو گئے۔ دہلی کے حالات جب بہت زیادہ خراب ہوئے تو لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے پاس آئے۔ انہوں نے میر کی بڑی قدر کی اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ میر نے لکھنؤ میں ہی وفات پائی۔ آپ کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ آپ کی غزلوں میں انسانی جذبات، درد و غم، خودداری، توکل، قناعت اور دنیا کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ زبان صاف اور سادہ ہے۔ ان کے علمی سرمایہ میں 6 دیوان، اردو شعراء کا ایک تذکرہ، متعدد مثنویاں اور مرثیے، ایک سوانح حیات اور ایک فارسی دیوان شامل ہے۔ میر تقی میر کا سارا کلام کلیات میر کی صورت میں موجود ہے۔ یہ غزل اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ اشعار کی تشریح ہے۔ شعر نمبر 1 ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ حوالہ ہے: مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر میر تقی میر ہیں، جنہیں خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ مشکل الفاظ ہیں: صدا، آواز لگانا۔ تشریح ہے غزل کے اس پہلے شعر کی۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہے جسے مطلع کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی عاجزی و انکساری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے جانے کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ ہم نے تو اپنی زندگی بڑی سادگی کے ساتھ فقیروں کی طرح گزار دی، اب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے شاعر اپنے بعد والوں کو دعائیں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تم سدا خوش رہو، آباد رہو۔ شعر نمبر 2 ہے اس غزل کا: جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ حوالہ شاعر: مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر میر تقی میر ہیں، جنہیں خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ مشکل الفاظ: عہد، وفا، وعدہ کرنا، وفا، وعدہ وفا یعنی پورا کرنا۔ تشریح ہے اس شعر کی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب محبت ہوئی تھی تو اپنے آپ سے ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ محبوب کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں۔ اب جب کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی میں محبوب سے ملنا ممکن نہیں رہا، تو اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ تمہارے بغیر ہم جی نہیں سکتے اور تم سے ملاقات موت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے ہم اپنی زندگی کو تمہاری خوشی اور ملاقات کے لیے موت کے حوالے کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے اس غزل کا: دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ حوالہ شاعر: گزشتہ والا مشکل الفاظ ہیں: بے خود، لاپرواہ، بے خبر۔ تشریح اس شعر کی: میر تقی میر اپنے محبوب سے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو یا تمہارا خیال میرے دل میں آتا ہے تو میرا اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ محبوب کی ایک جھلک
میرے ہوش و حواس کھو دیتی ہے، اس کا حسن مجھے دنیا سے لاپرواہ کر دیتا ہے، مجھ پر مدہوشی کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس لمحے میں اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہوں اور مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ شعر نمبر 4 ہے اس غزل کا: جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ حوالہ شاعر مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب سے متعلق ہے۔ اس کے شاعر میر تقی میر ہیں، جنہیں خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ مشکل الفاظ ہیں: جبیں، ماتھا، پیشانی، حق بندگی، عبادت کا حق۔ تشریح ہے اس شعر میں خدائے سخن میر تقی میر عشق کی اس کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں جس میں انسان محبوب کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز و بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اس کا بس ایک ہی کام رہ جاتا ہے، کسی محبوب کی خوشنودی، کہ کس طرح محبوب کی خوشنودی حاصل کر لی جائے۔ یہ شعر عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ عشق حقیقی میں اللہ تعالیٰ کے لیے ساری عمر عبادت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے دوسری طرف عشق مجازی میں محبوب کی غلامی کرتے کرتے ساری زندگی گزار دی۔ اس کے ناز نخرے برداشت کرنے کو وہ عبادت کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ آخری شعر اس غزل کا: کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ حوالہ شاعر مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب سے متعلق ہے۔ اس کے شاعر میر تقی میر ہیں، جنہیں خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ تشریح غزل کے اس آخری شعر کی: اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے بھیجے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے جانا ہے، لیکن شاعر فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس دنیا کو ہی زندگی کا مقصد بنا ڈالا اور اپنے حقیقی مقصد کو فراموش کر بیٹھے۔ اب آخری وقت میں اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ اگر پوچھیں گے کہ کیا نیک کام لے کر آئے ہو، ہمارے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا اور شرمندگی کے مارے ہمارے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ غزل اور اس کی پوری تشریح تھی۔ اب یہ ایک سوال ہے گرامر کا، جو 4 نمبر کا سوال آتا ہے پیپر میں: ساخت کے لحاظ سے غزل اور نظم کا فرق بتائیے۔ جواب ہے کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی حسن و عشق کی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ یہ ایسی صنف سخن ہے جو مخصوص عناصر ترکیبی پر مشتمل مخصوص حیت رکھتی ہے۔ مطلب یہ کہ شاعری کے اندر آپ کو مخصوص چیزیں دینی ہوتی ہیں، جیسے مطلع ہے، مقطع ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے سوا باقی اشعار میں ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہونا ضروری ہے۔ نظم تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو، اس کے لیے کسی موضوع کی اور نہ ہی اس کی کوئی حیت متعین ہوتی ہے۔ یعنی نظم کا کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا، کسی بھی موضوع پر آپ جو ہے وہ نظم کہہ سکتے ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات ہیں اس غزل کے۔ اس غزل میں میاں استعمال ہوا ہے ذات کے لیے۔ میر کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے درد و غم۔ اس غزل میں شاعر نے بات کی ہے حق بندگی کی۔ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا کہلاتا ہے تشبیہ۔
मतला की तारीफ। मतला किसे कहते हैं? मतला लफ्ज तुलु से ताल्लुक रखता है, जिसके माना है तुलु होने की जगह। शेरी इस्तिलाह में गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। जिस तरह सूरज तुलु होने से दिन का आगाज होता है, बिल्कुल इसी तरह मतला से गजल का आगाज होता है। आमतौर पर मतला के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। बाज़ औक़ात गज़ल के दूसरे शेर में भी यही खूबियाँ होती हैं, उसे हुस्न मतला कहते हैं। मिसाल है गलत गर गुमान में कुछ है, तुझ सिवा भी जहान में कुछ है। मिसाल नंबर 2, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अजीज़ तलबा और तालिबात, ये आज की मीर तकी मीर की गज़ल थी, 9th क्लास की उर्दू की, जो हमने आपके सामने पेश कर दी। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये एक मोटिवेशन का ज़रिया होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी वीडियोस भी तलबा के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।